آج ہم سیکھیں گے کہ دنیا کے اندر ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے روح القدس ملے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ روح القدس اس لیے بھی لوگ مانگتے ہیں کہ ہم غیر زبان میں دعا کریں. پھر لوگ روح القدس اس لیے بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں عقل آ جائے، ہم سچائی پر چلیں. تو آج ہم نے سیکھنا ہے کہ کیا یہ روح القدس اسی چیز کا نام ہے کہ جب ہم روح القدس سے بھر جائیں تو غیر زبان ہی بولنا ضروری ہے، یا پھر شفا دینا ہی ضروری ہے، اندھوں کی آنکھوں کو کھول دینا ہی ضروری ہے، لنگڑوں کو چلا دینا ہی ضروری ہے، مردوں کو زندہ کر دینا ہی ضروری ہے؟ آج ہم بائبل مقدس میں سے اس کو سیکھنے والے ہیں. یہ جو بہت غلط فہمیاں ہیں کلیسیا کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ آج اپنی غلط فہمیوں کو اپنے اندر سے نکال کر اس جگہ پر پھینک ڈالیں جہاں پہ نظر نہ آئے ایسی غلطیاں. ٹھیک ہے؟ ہلو، جاگنا ہے، ٹھیک ہے، سونا نہیں ہے. آج ہم سیکھیں گے کیا ویسے میرا چھوٹا سا سوال، کیا ویسے لوگ یہی کرتے ہیں نا؟ اکثر چرچوں میں بھی یہ کہا جاتا ہے آئے سب غیر زبانوں میں دعا کریں تاکہ خدا کا روح القدس آپ کے اندر نظر آئے. اور بہت سارے چرچ تو جس کو غیر زبان نہیں آتی، جس شخص کو غیر زبان نہیں آتی، بہت سارے چرچ اس شخص کو کہتے ہیں یہ پاک روح سے خالی ہے. اور ایسا بھی کلیسیا نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے لوگ جو روح القدس سے بھرے ہوتے ہیں، غیر زبانوں میں دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی، جن کا چال چلن ٹھیک نہیں ہوتا، جن کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی، جن کی گفتگو ٹھیک نہیں ہوتی، اور بولتے کیا ہے؟ غیر زبان. کہ خدا کا روح القدس وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کام کرتا ہے، ہم تو غیر زبان میں دعائیں کرتے ہیں. ہمیں تو خدا نے بڑی عقل دے رکھی ہے، خدا نے بڑی حکمت ہمیں عطی ہے، کیونکہ خدا کا روح القدس ہمارے اندر کام کرتا ہے. تب ہم جب غیر زبان میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا جب غیر زبان میں کرتے ہیں ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ غلط فہمیاں میں آپ کے اندر سے نکالنا چاہتا ہوں. ایسا ہرگز نہیں کہ جب آپ غیر زبان سے دعا کریں گے تو پھر آپ خدا سے باتیں کریں گے. باتیں آپ کی ویسے بھی خدا سے ہوتی ہے، دعا آپ کی ویسے بھی خدا سن سکتا ہے، لیکن یہ ضروری کیوں؟ آج اس پہ ہم نے سیکھنا ہے. یہ روح القدس ضروری کیوں ہے کہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاؤں گا اور تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہیں کیا کرے گا؟ تمہیں سب باتیں یاد دلائے گا. میں چاہتا ہوں تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، اور کیا کرے گا؟ وہ تمہیں سب باتیں یاد دلائے گا. وہ باتیں کون سی ہیں؟ پھر یسوع مسیح کی باتیں جو یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ کرتے تھے. پھر جب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو یوئیل نبی جو تھا، یوئیل نبی نے ایک خدا نے اس سے کلام کیا. جب کلام کیا تو اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے. کیوں؟ یہ نبوت ہے کیا؟ کب نبوت کرے گی؟ جب آپ کے اندر خدا کا پاک روح کام کرے گا، پھر تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی. یعنی کہ آنے والے وقت کے بارے میں بتا سکیں گی کہ آگے کیا ہونے والا ہے. آج بھی کلیسیا جب خدا کے خادم جو روح القدس سے بھرے ہوتے ہیں نا،
جب وہ آنے والے وقت کی بات بتاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کی بات کو سن کر ٹال دیتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو خدا کے خادم اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن یوئیل نبی نے کیا لکھا اپنی کتاب کے اندر؟ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں کیا کرے گی؟ پاک روح کا لباس جب ملے گا، جب روح القدس ان کے اندر کام کرے گا، تب جا کر تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت پائیں گے، نبوت کریں گے۔ ویسے نبوت نہیں ہوتی۔ آپ کو پتا ہے نا، یسوع نے کہا تھا پتھیرے آئیں گے۔ آج جھوٹے مسیح بھی ہیں جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں، جو اپنی طرف سے بات کر دیتے ہیں کل انج ہونا تو ہوں کوئی نہیں ہے، کل بڑی نیری آنی سے تے آدھی کوئی نہیں تے تو انہوں پتا کدی کدی سیس کیا دیتی ہے اینے دن بارش ہونی ہے تے کیا ہونے تے نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ ساری باتیں انسانوں کی کھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ بات وہ ہے جو خدا کہتا ہے، بات وہ ہے جو خدا کا روح القدس مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ نبوت تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کرے گی؟ نبوت کرے گی جب وہ خدا کے پاک روح سے بھر جائے گی۔ یہ خدا کے پاک روح کا بہت بڑا ایک نشان ہے۔ یہ اس کا نشان ہرگز نہیں جو کلیسیا لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ جب آپ غیر زبان بولیں گے تو آپ کے اندر روح القدس کام کرتا ہے۔ اب بھائی غیر زبان جڑا مرضی کو سہا سکتا جی سے نکلے غیر زبان سے آگے ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیوں یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، جو بیتی ہوئی باتیں جو میں نے آپ سے کلام کیا، جو میں آپ کو بتاتا رہا، جیسے تم میرے ساتھ چلتے رہے دیکھتے رہے، روح القدس آئے گا، وہ تمہیں ساری باتیں یاد دلائے گا۔ روح القدس جب نازل ہوتا ہے، کسی کے اندر کام کرتا ہے، اس کو باتیں تو کوئی یاد ہوتی نہیں ہے۔ زبان اونچی، گالا اونچی، مخالفت مجھ سے کرے، میں خدا کا خادم ہوں، چگلیاں اونچی، میں خدا دا خادم ہوں، پالا جنہیں مرضی تو اچھے پینٹ کوٹ تے پالا جنہیں مرضی مہنگیاں مہنگیاں کڑیاں تے مندریاں سونے دیا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو خدا دا خادم ہے، تیرے جو اگر روح القدس کام کرنا ہے تو تیرے اندر نرمی کیوں نہیں نظر آ رہی، چھوٹا پانی کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو رات دن تیرے روح القدس کہنا کہ چگلیاں کر، تیرے روح القدس کہنا مخالفت کر، روح القدس تیرے کہتا ہے خدا دا خادمہ جھوٹ بول۔ یہ روح القدس کا کام نہیں ہے۔ آج اس بات کو سن لیجیے، یہ نہیں کہ ہر بندہ کوئی غیر زبان بولتا ہے تو آپ اس پہ مطمئن ہو جائیں گے، اس کے اندر بڑا روح القدس کام آ رہا ہے۔ آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، آئیے یوئیل کی کتاب 2 باب کی 28 آیت کو دیکھیں گے۔ آج کا ہمارا مضمون ہوگا تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی۔ آج ہمیں دیکھنا ہے یہ کون سے بیٹے ہیں، کون سی بیٹیاں ہیں جو نبوت کریں گی، جن کے اندر خدا کا روح القدس کام کرتا ہے۔ وہی صرف خدا کی نبوت کرے گا، وہی خدا کے کلام کو جانے گا، پہچانے گا، اور باقی لوگوں کی آنکھیں تو ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ آپ کو پتا ہے کہ پوری زندگی لوگ کلام کو سنتے ہیں لیکن سوچ نہیں بدلتی، خیالات نہیں بدلتے، بریائی وہی ہے، جھوٹ وہی، فریب وہی، دغا بازی وہی، اور اسٹائل بھی وہی، سب کچھ وہی کرتا کیا ہمارے اندر کام؟ ہم تو روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے روح القدس نہ پرہیز ڈول دا پیا کے روح القدس نہ دیتا ہوں۔ آئیے دیکھتی ہوں میں یوئیل 2 باب کی 28 آیت، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور تمہارے جوان رویا دیکھیں۔ دیکھیں۔ آمین۔ آج بوڑھے کیا کر رہے ہیں؟
اگر روح القدس کام کرے گا تو آج جو بڑے لوگ ہیں نا وہ اچھی باتیں کریں گے. آج تسی ویلو اج کل دے بڈھیاں نوں گاہ دسو کام کونی. جتھے بیٹھ کے چولیاں کی دوجے دیاں, جتھے بیٹھ کے جھوٹ, گھر چ لڑائیاں, ہر گھر چ لڑائی. اے مائیاں بڈھیاں نے کام شروع کیتے, ہر گھر چ لڑائیاں, مائیاں بڈھیاں رکھوائیاں. لیکن کہتا کیا ہی ہوئے, تمہارے بڑے کیا دیکھیں گے؟ خواب دیکھیں گے, اچھے خواب دیکھیں گے. جب روح القدس نازل ہوگا اچھی باتیں کریں گے, اچھی گفتگو کریں گے. لیکن آج بوڑھے کرتے کیا ہے؟ ان کے پاس ہے ٹائم کو کلام سننے کا؟ بوڑھے کے پاس ٹائم نہیں ہے کلام سننے کا. یا سلٹا پیتے ہوں گے یا بیٹھ کے پورے محلے کے پریاں کرتے ہوں گے. اے خواب انہوں رات کو نظر آ رہے بوڑھے ہوں. جوانا کو ٹائم ہی کو نہیں کلام سننا. اینا کی کرنا ہے؟ یہ کیا کریں گے؟ یہ رویا, یہ کس چیز کی رویا دیکھتی ہیں؟ اے رات دن جناب موبائل پڑے گے, اینا نو کڑیاں تو سوا کام ہی کونی ہے, ایہو جی رویا دیکھتی ہیں. نوجوانہ کو اے رویا چاہیے, رات دن جناب نا اینا نے کڑیاں نو سامنے رکھیا ہے, گندیاں فلماں, گندیاں ویڈیو, اینا اے رویا دیکھتی جوان جڑے نے. تے کردہ کی ساڑھے چو روح القدس کام کردہ ہے. اسی تے چرچ نہ بڑا پیار کرنے ہیں, اسی تے چرچ تے بڑے خاص ہوگا, بڑے خاص ہوگا, بدتمیز بھی بڑے ہیں. یہ میں خاص نا وہ تو ڈبل اسی بدتمیز ہیں چرچ دے چ, تاکہ کوئی ساڑھی عزت نہیں کرتا. خاص بڑے ہیں. آج جنہا گل سن لو کان کھول کے, خاص لوگاں کی جنہا پہچان فرق جی, وہ ایتھے تک خاص پر بول جاؤ گے. لیکن او دیا نظرہ جو خاص بنو, او دیا نظرہ جو خاص نہ بنے تو ایتھے خاص بننا کوئی فائدہ نہیں. روح القدس جب نازل ہوتا تو انسان کی سوچ بدلتی ہے, خیالات بدلتے ہیں, زبان بدل جاتی ہے. لیکن آئیے کہ دوسرا حوالہ دیتے ہیں. جب یسوع مسیح نے کہا پھر شاگرد جب 120 کی جماعت کے اندر دعا کر رہے تھے تو کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ خدا کا روح القدس نازل ہوا اور ان کی زبانیں بدل گئی. میں اس کو جب سیکھ رہا تھا یعنی کہ ان کی سوچیں بدل گئی. زبان بدلنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ بڑھ کرتے پھر. بڑے لوگ اس کو ہی سمجھتے ہیں, میرے غیر زبان آ گئی, بار ہے, میرے غیر زبان آ گئی. زبانیں بدل گئی. زبانیں کیسے بدل گئی؟ میں جب اس کو سیکھ رہا تھا تو خدا کا بندہ پترس, وہی پترس جب اسی زبان سے اپنے یسوع کا 3 بار انکار کیا, جب اس کے اوپر, جب اس کے اندر روح القدس آیا تو وہی پترس کہنے لگا مجھے میرے استاد کو, میرے یسوع کو, میرے خدا کو تم لوگوں نے سیدھی صلیب پر لٹکایا تھا, مجھے الٹی صلیب پر لٹکائے. ہاللیلویہ. زبان بدل گئی, خیالات بدل گئے, سوچ بدل گئی. آج اسی کو آج اسی بات کو روح القدس لے کر پھر رہے لوگ. ہمیں روح القدس مل گیا ہے, کیا بات, مل گیا جی, کرنا کی. تو یہ لکھا ہے کہ مال کی کتاب رسولوں کے مال جو ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ تم کیا کرو گے؟ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے میرے گواہ ٹھہرو گے؟ جی ہلو, سونا نہیں, روح القدس میں پڑھنا ہے جیسے جی, سونا نہیں ہے. کیا اس کا مطلب ہے؟ پھر کہتے ہیں پانچ سب پتہ نہیں کتوں گلہ کاٹ لینا دے کہ اے جے روح القدس کا کام ہو. سمجھ لگی کہ نہیں؟ میں سویرے بیٹھا تے میری دی کہنے لگی, بیٹی میری کہنے لگی پاپا جی کی گل پریشان بیٹھے ہو. میں کہ نہیں پتر ہے, میں کسی نے کہا کام ہے. ہاللیلویہ. اے جے روح القدس کا کام جو تھوڑا دھیان ادھر ہوئے گا نا تو روح القدس تم دسے گا کہ تسی کرنا کی ہے. اپنے تجربے نادر ہو گے نا تو پھر کام نہیں چلنا.
ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਸੂਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਮ क्या करोगे दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। इसका क्या मतलब है? मेरे गवाह ठहरोगे। कभी किसी ने यीशु के नाम की गवाही दी है? खुदा दे कोल जेड़ा रूह कुदस दा लिबास है ना वो उन्हां लोकां वास्ते ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ तुम मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह का मतलब क्या है? कभी कभी आपने देखा है ना कि गवाही देने वाला शख्स अदालत के अंदर भी उसको कत्ल किया जाता है, क्योंकि आप तो अदालतों में रहने वाले हैं, करते हैं। जिसने किसी की गवाही देनी होती है ना कभी कभी उसको रास्ते में कत्ल कर दिया जाता है। गवाही देनी आसान काम है, तो यीशु ने क्या कहा? तुम मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह ठहरने के लिए अपनी जान की फिक्र ना करें। कभी भी आपको कत्ल कर सकता है कोई, कभी भी आपको कोई मार सकता है, दुनिया के इंतहा तक। तो हम कह देना कि टाइम पे चर्च आ जाए, इतने नेड़े नहीं चर्च आ जाता। इन्हें दुनिया की इंतहा तक किधर जाना पाएगा नहीं है? ये इतने डर जाएंगे, हुणे को बाहर आ गया ना तलवार लैके उन्हें पूछना वारी वारी, हाँ भाई यीशु ਨੂੰ मानते हो? पता लग गया ना एक ਨੂੰ कत्ल करता है तो दूसरा कहना असि नहीं मानते हैं। लेकिन क्या शागिर्दों ने कहा ऐसा? गवाह का मतलब है शहादत देना, किसी के लिए मर जाना, किसी के लिए दफन हो जाना। फिर रसूलों के अंदर क्या आ गया? जोर आया, ताकत आई, दलेरी आई जब रूह कुदस उनकी जिंदगियों के अंदर काम करने लगा। वही जब 120 की जमात के ऊपर रूह कुदस आता है तो जब हम इसको सीखते हैं ना तो एक कैसा सीन होगा, कैसा सभा होगा वो, कैसे मैं समझता हूं दीवारें हिलती होगी। हाँ, क्या सीन होगा जब रूह कुदस जब वो दुआ कर रहे थे। लिखा है कि जब वो दुआ कर रहे तो मैं समझता हूं दुआ ऐसे नहीं दुआ कर रहे थे, तकरीबन वो 10 घंटे दुआ में ठहरे थे। कितने घंटे? तकरीबन 10 घंटे दुआ के अंदर ठहरे हुए थे। वो रो कर दुआएं कर रहे थे कि खुदावन हमें बरकत दे ताकि हम तेरे गवाह ठहर सकें। क्योंकि मैं इसको जब सीख रहा था तो पतरस ने जब 3 बार मेरे यीशु का इनकार किया था तो इनकार करके वो तड़पता होगा, वो चैन से नहीं बैठा होगा, वो सोचता होगा कि मैंने क्यों अपने यीशु का इनकार कर दिया है। वो इसीलिए भी अपने खुदा को कहता होगा, बाप को कहता होगा, ऐ बाप मुझे रूह कुदस का लिबास दे, मुझे रूह के हथियार दे ताकि मैं तेरे बेटे यीशु के नाम को इन दुनिया के इंतहा तक लेकर जाऊं ताकि मैं उसका गवाह ठहर सकूं। पतरस जरूर ये बातें अपने खुदा के साथ करता होगा। अच्छे लोग जो होते हैं ना गलती करके पछताते हैं, आपको नजर आ जाएंगे। बुरे लोग गलती करके पछताएंगे नहीं बल्कि उस पर हंसते हैं। क्या करेंगे तुम्हारे बेटे और बेटियां? नबूवत करेंगे। कैसे? दुनिया की इंतहा तक कैसे जाएंगे? उसके गवाह कैसे ठहरेंगे? घर बह गए हैं। कदी कदी ना लोग कहते ने भाई असी हम कलाम की गल नहीं करनी, सानू तो लोग बेइज्जती बड़ा करते हैं, कई अपनी खिदमत ही छड़ के बह जाते। तो मैं तो दसन लगा कि बड़ी मजे की गल से एक खादम से साडे नाल ते असी खिदमत करते सी ते ओ ना अपना असी कि यार तू ते खुदा दा खादम है, तू एक काम की बराबरी नहीं लेंदा। कहने लगा भाई सीधी गल दसना, मैं सुनना जरा। कहना भाई साहब सीधी गल मैं दसना। मैं कहा हाँ जी दसो सीधी गल। कहता मैं जदों जाना सी ना लोगों के घर दुआ करने वास्ते
تے لوگوں نے گھراں جو میں جاننا سا تے اگے عورتاں جو پہنیاں سی نا تے کئی عورتاں خوبصورت ہوندیاں سی، میک اپ کیتا ہوندا سی تے میرے اندر میں شیطان آ جاندا سی، میں گندگی نہ بھر جانا سا، میں غلط سوچن لگ پیندا سا تے میں اس واسطے نا خدمت ہی چھڈ دتی۔ انہیں یہ نہیں سوچیا، میں کہا اچھا یہ جو گل تو دس دیتی تے تو یہ تے کنٹرول کر کے تے یہ بھی خدا کو کہہ سکتا ہے کہ خدا اگر تو میرے چنے ہے نا تے میرے اندر عادت ختم کر، میری سوچ کو بدل، تاکہ میں جو منادی کرنا چاہواں تے ماں نو ماں سمجھ کے تے بہن نو بہن سمجھ کے تے بیٹی نو بیٹی سمجھ کے پیار کراں۔ تے میں کہ میرے دس دوں تیری خدمت کا فائدہ تو سیمپری بھی کی تھی، بپتسمہ بھی دیا، توبہ کی تھی، تو کہنا میرے اندر بڑا روح قدس کام کرتا سی، کہنا میرے اندر بڑا روح قدس کام کرتا سی، میں دعاواں کرتا ہوں تو بیمار شفا بھی پا دے سا۔ تے میں کہا ہون کی ہے میرے دسو یہ جے بندے اندر روح قدس کام کر رہا ہوتا ہے جنہوں شیطان جگہ جگہ تے گمراہ کر لینا ہے، پیسیاں کی خاطر، عورتاں کی خاطر، لالچ کی خاطر، کس طرح مان لو گے تسی کہ اس بندے اندر روح قدس کام کرتا ہے؟ کہ مان لو گے؟ میں کی کہا کہ روح قدس جو نازل ہوتا ہے جو توڑے جو کام کرے گا توڑیاں عادتاں بدل جانی ہیں، سوچا بدل جانی ہیں، دنیا کے انتہا، یعنی کہ یسوع کے لیے کیا پانی ہے؟ شہادت پانی ہے۔ وہی پترس جب یسوع کا 3 بار انکار کرتا ہے، جب روح قدس سے بھر جاتا ہے تو منادی جب کرتا ہے، جب روح قدس سے بھر جاتا ہے، اور میں اس کو یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کبھی کبھی لوگ روح قدس کسی کے بھی مانگتے ہیں تاکہ ہم کسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کریں تو وہ شفا پاتا ہے۔ جیسے لکھا نا 9 نعمت تھی تو رسولوں کے اندر ساری نعمتیں تھی، کتنی 9 کی 9 نعمتیں سب کے اندر کام کرتی تھی۔ ایتھے کہنے نے میرے کو تو نعمت نہیں ہے میرے کو تو نعمت نہیں ہے، میرے کو تو نبوت کرنے کی نعمت ہے گی، جھوٹ بولن دی بس پہلے میں چھاڑ چھڑاں گا۔ اے کیا پادری نے انج کرنا دی ہوں پیتا نہ دیکھ لو، وہ ساری زندگی بس اے گلا لے کے پھرتے رہو، اے نبوت دی توڑی، جتھے بیٹھے پادری دی مخالفت، جتھے بیٹھے چرچ دی مخالفت، جتھے بیٹھے اے ہوئی گلا۔ یہ روح قدس کام کرتا ہے، یہ پہچان ہے۔ پترس کا روح قدس سے بھر گیا تو کتنے لوگوں کو بچایا اس نے؟ فوراً 3000 کو کلام سنا، 3000 لوگ بچ گئے۔ پھر کیا کہ انہوں نے جب کلام سنا توبہ کی تو فوراً 3000 لوگوں نے بپتسمے لے لیے۔ اب پھر پترس کے پیچھے جانا شروع ہو گئے، گھروں میں نہیں گئے، ایتھے بپتسمہ لے کے کلیسیا تے سال بعد چرچا آ جی ہے اس طرح ہوتا جی۔ 3000 لوگوں نے بپتسمے لے تے پترس دے نال ہی ٹر پے تے پترس جویں جویں جاندا ہے جتھے جتھے جاندا سی نا وہ 3000 لوگوں دی بھیڑ بڑھتی گئی، ہزاراں لکھاں نہ ہو گئی، دنیا کی انتہا تک گئے ہو۔ لوگوں کو گالاں بھی سنتے سن، لوگوں نے ٹھٹھے مارتے سن۔ آج اس کلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیے اور روئے 120 کی جماعت کی طرح چلائے، اپنی غلطیوں کا اقرار کرے، آج اپنی خطاؤں کا اقرار کرے خدا کی حضوری میں۔ جو آپ سالوں سال غلطیاں خطائیں گناہ کرتے ہیں ان کا اقرار کرے۔ آج 120 کی جماعت کو ایسے روح قدس نہیں مل گیا، ایسے عقل نہیں مل گئی، ایسے دلیری نہیں مل گئی، ایسے حکمت نہیں مل گئی۔ آج ہر شخص تو عقل سے حکمت سے خالی بیٹھا ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ خدا کے کلام کی طرف آتے ہی نہیں لوگ، خدا کے کلام کو سنتے پھر اسی کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، تو آج آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگوں کی بیٹے اور بیٹیاں جو کیا کرتی ہیں،
کرتے ہیں نبوت؟ کیا کرتی ہیں؟ بیٹے نشوں میں، بیٹیاں اور کاموں میں، بیٹے برے کاموں میں، بیٹیاں اور کاموں میں. لیکن نبی نے کیا کہا؟ اس کے ساتھ خدا نے کلام کیا. پھر اس نے کہا تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گی؟ نبوت پائیں گے، نبوت کرتے جائیں گے. لیکن کیا آج ہمارے بیٹے اور بیٹیاں کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آج؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ٹھیک نہیں، ہم ٹھیک نہیں. ہماری نسلیں آج برباد اور تباہ ہوتی جا رہی ہیں. اور یہی کلام جب آپ سن کر اس کو اندر نہیں لیتے تو پھر ابلیس کہتا تو آج پھر بڑی ہوئی چاہیے، آج بڑی تو بےزتی ہوئی چاہیے. انہوں کہہ لان دیا دفعہ جا میں انہوں نے زندگی بچاؤں دے. اب انہوں نے ڈانٹ دو ابلیس نے کہی خدا کے خلاف ہی کھڑے رہیں گے. کہتی ابلیس شیطان نے کہہ دے کرو کہ لان دیا دفعہ جا، میرے دماغ چو کام نہ کر، میری سوچا چو نہ، میری عقل دے وچ نہ بے. دفعہ جا میں آج یسوع کا کلام سنے. آج تو بعد میں یسوع کی گلا کراں گا، تیرے پیچھے میں نہیں لگا گا. میں ساری زندگی اپنے خدا دی تیرے پیچھے لگ لگ کے مخالفت کیتی ہے. شیطانہ میری اکھاں تو دور چلا جا، اور جدو کہو گے نا اس طرح تے وہ آپ دفعہ دور ہو جائے گا. اے پرانیاں گلاں جاندیاں رہن گیاں تے نویاں گلاں تہاڈے اندر فٹ ہو جان گیاں. تو جدو چھڑنا ہی نہیں ہے. آئیے ایک دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں. مال 1:8 آئے، اس کو دیکھتے ہیں. کیا مضمون آج کا؟ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کیسے کریں گے؟ اب جدو اسی ٹھیک ہو جاواں گے. جی پڑھنا ذرا سوال ہے. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، تو تم قوت پاؤ گے. اور یروشلم اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. میرے گواہ ہوگے. آمین. آمین. کوئی چاہتا کہ میں بھی یسوع کا گواہ ہوں کہ بس خالی روح القدس لینا ہے کہ غیر زبان واسطے روح القدس مانگ دے ہو کہ غیر زبان مل جائے، صرف غیر زبان کہ جنہیں مینو جو پترس نو شفا دی نعمت خدا نے دیتی نا مینو مل جائے. جنہیں پولس رسول مردیاں زندہ کردہ سی نا خدا نے مینو ایسی برکت دی. وہ پادری اتنا کام میں دجیاں روماں تے بچن 3000 لوگاں دے وچ اور لوگ نہیں سنے جو پترس نے کلام سنایا ہے. اور بھی ہزاراں لوگ سن. توبہ 3000 نے کیتی تے خادمہ دا کام ہوندا ہے تانوں سچائی بیان کرنا کہ خادم کلیا کلام دسنا، کلیسیا نو کٹھیاں با کے کلام سنائی دے. سانو پتا ہوندا سارا نہیں بچنا، سانو اے بھی پتا جنہ بچنا ہونا پھر بچ ہی جانا ہے. جڑے بچنے انہوں نے نہیں بچن دیتے. تو میں جب اس کو سیکھ رہا تھا نا شہادت کے بارے میں، تو شاگردوں نے جب شاگردوں کے اندر روح القدس نازل ہوا تو پھر وہ شہادت کے لیے تیار ہو گئے تھے. دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ تم شہادت پاؤ گے، تم میرے نام سے دکھ سہو گے، تم میرے نام سے مصیبتوں کو برداشت کرو گے، تم میرے نام سے شہادت پاؤ گے. اور میں جب اس کو سیکھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے جیسے شاگردوں کے کسی کے سر قلم ہو گئے، کسی کو تلوار کے ساتھ کاٹا گیا، کسی کو الٹی سلیب دیا گیا. اور کچھ شاگرد جو تھے، لکھا ہے متی رسول کے بارے میں جب میں سیکھ رہا تھا تو لکھا ہے کہ وہ بھی اس کا سر بھی قتل، اس کا تن سے جدا کیا گیا. ایک شاگرد کے بارے میں سیکھ رہا تھا کہ اس کو جب سلیب کے اوپر دیا تو سلیب کے اوپر چڑھ کر بھی میرے یسوع کا کلام سنا رہا. اب میں اس کو سیکھ رہا تھا کہ وہاں کتنے لوگوں نے یسوع کو قبول کیا ہوگا. شہادت پاتے پاتے بھی اپنا نام چھوڑ جاتے ہیں. کیا شہادت پانے والوں کا نام اونچا نہیں ہوتا؟
تو میں جب اس کو سیکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے یسوع کے جتنے شاگرد تھے، رسول تھے، جس نے یسوع کی خاطر شہادت پائی، جیسے جیسے مرتے گئے میرا یسوع ان کا استقبال کرتا ہوگا. پھر میرے یسوع نے کہا کہ جہاں میں ہوگا وہاں تم بھی ہوگے. شہادت پانے والے لوگ مٹی میں نہیں جائیں گے بلکہ خدا کی حضوری میں یسوع کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. تو میرے گواہ ہے، دنیا کے انتہا تک جاؤ،